نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، اور یہ بھی فرمایا ہے لیس منا من لم یتقن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی انداز میں نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ ہمارے پچھلے شمارے دیکھ کے اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ آج کی ملاقات کے اس سیزن میں ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، رمضان کے مختلف پہلوؤں پہ، چاہے پھر وہ طبی پہلو ہو یا مذہبی پہلو ہو، کاروباری پہلو ہو یا ثقافتی پہلو۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم قرات پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ قرات یعنی قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ خوبصورت تلاوت کرنا، جس کی کافی روحانی اہمیت ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے قاری عبدالحمید صاحب کو، جن کا تعلق ہے سونپا بیروا سے، اور ان کی قرات بہت مشہور ہے۔ قاری صاحب آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے پوری کشمیر لائف ٹیم کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے آج اس بابرکت مہین میں مجھے آپ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ جی قاری صاحب، آپ اپنے بارے میں بتائیں، قرات کا سفر کب جاری ہوا؟ قرات کا سفر مجھے تو بچپن سے جاری رہا۔ اس وقت میں کلاس 5 میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس وقت کچھ یعنی کہ ایسی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں تھی جس کے ذریعے سے ہم آگے جا سکتے ہیں یا ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے ہم یعنی کہ انٹرنیشنل قاری بن سکے۔ لیکن اس وقت کیا تھا، ہمارے زمانے میں جب میں پڑھ رہا تھا 5 میں، ہمارے گھر میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا اور ہمارے پاس ایک کیسٹ تھی قاری عبدالباسط صاحب کی، تو اس کیسٹ کو ہم اس ٹیپ میں کنیکٹ کرتے تھے، پھر اسی کے ضمن سے ہم سنتے تھے اور اسی سے ہم سنتے آئے۔ لیکن دھیرے دھیرے تقریباً یہ 15 سال ہوئے تب سے یا 20 سال ہوئے، تو ماشاءاللہ تب سے ہم سیکھتے آئے ہوئے ہیں۔ جی اگر ہم قرات کی بات کریں قاری صاحب، جو میرا پہلا سوال رہے گا قرات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ کس طریقے سے قرآن پڑھا جانا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من لم یتقن بالقرآن، یعنی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی انداز میں یا اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو۔ اب یہاں پر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرات کس انداز میں کی جائے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی کہ قرآن میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ جی آپ نے ترتیل کا ذکر کیا، ترتیل کے معنی کیا ہے اور کس رفتار سے ہمیں پڑھنا چاہیے ترتیل کو؟ ترتیل کے لغوی جو معنی ہے وہ ہے یعنی کہ قرآن کے جو حروف و کلمات ہے ان کو صحیح و ٹھہر کے اور معنی پہ دھیان رکھ کے پڑھنا چاہیے، اور کس سرعت سے پڑھنا چاہیے اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے روش تحقیق، دوسرا ہے روش تدویر، تیسرا ہے روش تحدیر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو روش تحقیق ہے وہ کیا ہے۔ روش تحقیق میں یعنی کہ جو اس کا سرعت ہے یعنی کہ رفتار بالکل کم رہنا چاہے اور معنی پر زیادہ توجہ رہنا چاہے، اسے ہم مجلسی قرات بھی کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے روش تدویر۔ روش تدویر کسے کہتے ہیں؟ روش تدویر کا مطلب ہے کہ قرآن کو تھوڑا سا تیز پڑھنا، یعنی کہ درمیانی رفتار سے پڑھنا چاہے، یعنی کہ اگر ہم اس انداز سے قرات کریں گے تو
ہم 1 گھنٹے میں کم سے کم 1 پارہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ آتا ہے روش تحریر۔ روش تحریر کا مطلب کیا ہے؟ روش تحریر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس سرعت سے پڑھنا ہے کہ اس میں رفتار بہت زیادہ ہو، لیکن معنی پر اس پر اتنا زیادہ توجہ نہ ہوگا۔ لیکن اکثر جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں اور اس میں مطلب نہ زیادہ پر تجوید بھی کم رہتی ہے ہمیں، یعنی کہ جو اعراب ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس میں مطلب اچھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو زبر زیر یا پیش ہوگا ان کو ہم اچھے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے تجوید کا لفظ استعمال کیا، تجوید کیا ہے؟ تجوید قرآن کا ایک روح ہے، قرآن کا روح ہے۔ اگر ایک انسان تجوید کو نظر انداز کر سکتا ہے تو وہ قرآن کے جو یہ حسن ہے تو حسن بھی ختم ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم میں روح عطا کیا ہے، یعنی کہ روح کے ذریعے سے ایک انسان چلتا ہے پھرتا ہے، تو اسی ذریعے سے جس طرح ایک انسان روح کے ذریعے سے زندہ ہے، اسی طرح قرآن میں تجوید ہونا اہم ضروری ہے۔ اگر ایک انسان تجوید کے ذریعے سے قرآن کو اچھی طرح سے پختگی سے ادا نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تجوید سیکھنا چاہیے، تب یہ ایک انسان اچھی قرأت کر سکتا ہے۔ جی، جیسے ہر عمل جو ہوتا ہے اس کا ایک علم ہوتا ہے، نعت خوانی کی بات کریں تو اس میں بھی ایک علم ہے، قرأت میں بھی آئی ایم شور ایک علم ہوگا۔ تو علم قرأت جو ہے، جیسا ہم آف دی ریکارڈ ڈسکشن کر ہی رہے تھے، علم قرأت اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کیا ہے؟ یعنی کہ علم قرأت کیا ہے؟ یعنی کہ قرآنی کلمات کے ادا کرنے کی کیفیت اور کلماتی قرآنی کے اختلاف سے آگاہی علم رکھنے کا نام قرأت ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی قراء حضرات ہیں وہ کسی ایک لہجے میں قرأت کرتے ہیں، ایک قرأت، یعنی کہ یہ 7 لہجات ہے جس کو ہم جو علم فن ہے، علم فن نے اس کو کس طرح سے جمع کیا ہے، یعنی کہ سنع بالسحر، یعنی کہ یہ 7 حروف 8 حروف ہے، صاد صبا نون حمد عین عجم بے بیات سین سیگا رے راست کیف کرد، یا اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے حجاج آتا ہے۔ اسے علم النغبات بھی کہا جاتا ہے، اس میں لہجات کا علم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ترانیم قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یعنی کہ جو اہل فن ہوتے ہیں ان کا سہارا لینا بہت ہی ہمیں ضروری ہے۔ تو جیسا آپ نے خود ذکر کیا کہ اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو علم قرأت کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ اتنے لمبے عرصے سے قرأت کرتے آ رہے ہیں اور اس میں اچھا خاصا ہولڈ رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں بنیادی مقصد کیا ہے قرأت کا؟ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اس فن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیات کے معنی و مفاہیم کو گہرے انداز میں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، اور ان قرآنی آیات کو ایک مجسمے طور پر پیش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا کہ قرآن مجید کی بہت سارے آیات ہیں جس میں عذاب اور کفار و فساق یعنی کہ جو فاسق ہوتے ہیں ان کی سزاؤں پر مشتمل ہے کچھ آیتیں، اور ان آیت کو ہمیں کس انداز میں پیش کریں؟ جیسے کہ غم و حزن کے انداز میں پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جنتیوں کے لیے بشارتوں کا ذکر کیا گیا
گیا ہے اور ہمیں ان آیاتوں کو یعنی کہ ان آیاتوں کو پڑھنا ہے جس میں جنتیوں کے بشرط کا ذکر کیا گیا ہے. وہ آیات کون سے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان آیات کو دہراتے ہیں یا جب ہم ان آیاتوں کو پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے, ایک صراحت پیدا ہوتی ہے, ایک فرحت پیدا ہوتا ہے. لیکن اس فن کو یہی اصل میں اس فن کا سیکھنے کا مقصد ہے. اور سیکھ کیسے سکتے ہیں اس فن کو؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی چاہیے؟ بالکل, سب سے پہلے اگر ایک قاری چاہتا کہ میں ایک بہترین قاری بن جاؤں تو سب سے پہلے اس کا ہولڈ ہونا چاہے تجوید پر, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس قاری کو اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آنا چاہیے. تیسرا ہے اعراب, یعنی کہ جو زبر زیر پیش ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. اور تیسرا مقصد ہے کہ تقلید کرنا. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فالو کرنا. یعنی کہ دنیا میں بہت سارے قرآ حضرات ہیں, میں 2-3 قرآ حضرات کا نام آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلا ہے کہ شیخ محمد شاہد انور, وہ بہترین قاری ہے مصر کے. دوسرا ہے محمد صدیق المنشاوی. تیسرا ہے محمد اسماعیل. یہ بہت بہترین قاری ہے. اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہی کی تلاوت کو سننا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کرنا. کیا کہتے ہیں؟ فالو کرنا, تقلید کرنا. تیسرا پوائنٹ ہے جب ہم کسی قاری کی تقلید کریں گے, ان تینوں میں ایک, میں نے فی الحال 3 قرآ کا نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے, ورنہ دنیا میں بہت سارے قرآ حضرات ہیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب ہم کسی ایک قاری کی تقلید کریں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی یعنی کہ قرات کو تکرار کرنا ہے. تکرار کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا ہے, بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا. چوتھا پہ کیا, تیسرے پہ ہمیں کیا, اور نیکسٹ پوائنٹ کیا خیال رکھنا ہے؟ ہمیں صوت و لحن. صوت و لحن کا مطلب ہے کہ کیا ہو گیا؟ صوت کا مطلب ہو گیا آواز, یعنی کہ سر جس کو کہتے ہیں, نغمہ کہتے ہیں. اور جو لحن ہوتا ہے, لحن ہو گیا مقامات, علم المقامات. یعنی کہ ان پوائنٹوں کا ہمیں بہت ہی دھیان رکھنا ضروری ہے. اگر ہم نے سب سے پہلے تقلید کی ہے, دوسرا ہم نے کیا کیا ہے؟ دوسرا ہم نے تکرار کیا ہے. تیسرا ہم نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ صوت و لحن پر زور دیا ہے اور تجوید پر زور دیا ہے, تو ہم بہترین قاری بن سکتے ہیں. فن کی بات کریں, کوئی بھی فن ہو, کوئی بھی عمل ہو, ہر کسی فن اور عمل کا ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوا ہوتا ہے. تو قرات کی اگر ہم بات کریں, قرات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو قرات ہے یہ سب سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. خود اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بتائی ہے. جبریل امین علیہ السلام نے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرات بتائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو قرات بتائی ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ قرات کس کو سکھائی؟ عبداللہ ابن مسعود کو یہ قرات سکھائی ہے. اس کے بعد جو عبداللہ ابن مسعود تھا, اس نے ابو عبد الرحمن سلمی کو یہ قرات سکھائی ہے. اور اس نے زر ابن جیش کو یہ قرات سکھائی ہے. اور زر ابن جیش جو ایک بہترین قاری تھا, اس نے عاصم کوفی کو یہ قرات سکھائی جو کوفے کا رہنے والا تھا. اور عاصم کوفی نے حفظ ابن سلمان کو یہ قرات سکھائی ہے. اور جو حفظ ابن سلمان تھا اس نے شعبہ ابو بکر عیاش کو یہ قرات سکھائی ہے. اور اس وقت جو بہترین قاری مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے حفظ ابن سلمان. حفظ ابن سلمان یعنی کہ ان 7 قرآ حضراتوں میں ہیں جو 7 قرآ مشہور مانے جاتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور حکومت میں تھے. اس وقت وہ یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں بھی تھے. عاصم کوفی اس کا نام تھا. لیکن اس کا راوی کون تھا؟ حفظ ابن سلمان. وہی روایت کرتا ہے کہ جو سبع قرآ تھا, سبع قرآ یہاں پر میں آپ کا ان کا نام بیان کروں گا. سب سے پہلے جو تھا وہ تھا عاصم, دوسرا حمزہ, تیسرا نافع, تیسرا ابن کثیر, چوتھا ابو حمزہ, اور ایک تھا قصائی اور ابن عامر. ان 7 قرآ میں جنہیں قرآ سبع کے نام سے مشہور ہے, ان سبع قرآ میں جو 2 مشہور زیادہ ہے وہ ہے عاصم کوفی اور دوسرا ہے قصائی. یہ قصائی وہ قصا نہیں, یہ کیف سے کیف سے قصائی ہے. یہ دونوں کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ جب قرآن پاک کو یعنی کہ قرأت میں پڑھا گیا ہے تو جو
वो बाकी कुरान हजरत के 5 कुरान थे वो पढ़ते थे। कुरान में जो पहला सूरा है ये सूरा हमद है, उसमें पढ़ते थे मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। जो 5 कुरान है किसके बगैर, आसिम कूफी के बगैर और कसाई के बगैर, वो पढ़ते थे मालिकी यौमिद्दीन। क्या पढ़ते थे? मालिकी यौमिद्दीन। वो अलिफ को वो मुनकता करते थे, अलिफ को काटते थे। लेकिन जो आसिम कूफी था और इसका जो रावी था हाफिज इब्न अबू बकर अय्याश था, उसका जो रावी था वो कहता है कि हाँ आसिम कूफी ने सही ढंग से पढ़ा। उसने बोला जो अल्लाह ताला का कलाम है यानी कि मालिकी यौमिद्दीन, उन्होंने अलिफ को पढ़ा है, लेकिन जो बाकी थे उन्होंने अलिफ को कट किया है, नहीं पढ़ा है। और इसी के साथ जो कसाई था, एक हाफिज था या कारी कुरान था, इन दोनों ने, आसिम कूफी ने और कसाई ने मालिकी यौमिद्दीन पढ़ा। जो बाकी कुरान हजरत 5 थे उन्होंने पढ़ा है मालिकी यौमिद्दीन। हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने पढ़ा था लिबासुत तक़वा, लिबासुत तक़वा, और उन्होंने पेश पढ़ा। लेकिन जो आसिम कूफी था और कसाई था उन्हें पढ़ा लिबासत तक़वा, लिबासत तक़वा। तो इसी बिना पर आसिम कूफी और कसाई इन 7 कुरान में बेहतरीन कुरान हजरत माने जाते हैं, और आज तक इस दुनिया में इन्हीं 2 जो कुरान हजरत है इन्हीं की क़रत चलती आई हुई है। अब ये है, ये असल में एक इल्म नगमात है। अब मैं आपको बताऊंगी इल्म नगमात क्या है। इल्म नगमात एक फन है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत बख्शो। और ये भी फरमाया है लैसा मिन्ना मन लम यतक़ना बिल कुरान, जो कुरान को अच्छी अंदाज में नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो कुरान को अच्छी आवाज़ में नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। जो सुनअ बिस्सिर है ये इल्म नगमात है, यानी कि एक सुर है, एक सोत है, एक लहन है। लहन का मतलब एक मुकामात का नाम है। ये 7 मुकामात है। सुनअ बिस्सिर जो मैंने आपको बताया, सबा आता है इसमें, पहला सबा। समझाऊंगा कि सबा क्या है। सबा एक सुर का नाम है, यानी कि सबा का मतलब है शमस, यानी कि मशरिक से चलने वाली एक तेज हवा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें गम है, इसमें हुज़्न है, इसमें दर्द है। जब एक कारी इस अंदाज में पढ़ता है तो इंसान के दिल में ऑटोमेटिक एक गम पैदा होता है। हाँ, ये सबा है। तो जो कुरान हजरात होते हैं वो कुरान के उन आयातों को मकामी सबा में पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र किया है, फासियों का जिक्र किया है, जहन्नमियों का जिक्र किया है। तो जो कुरान हजरात है वो इन आयतों को इसी इल्म सबा, मुकामी सबा में पढ़ता है। और एक इल्मुल मुकामात आता है वो है मुकाम नहवंद। मुकाम नहवंद क्या है, यानी कि उसमें जब ऑटोमेटिक इंसान पढ़ता है तो ऑटोमेटिक इंसान के दिल में खुशी पैदा होती है, राहत पैदा होता है और फरहत महसूस होता है। वो उन आयातों में होता है जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के यानी कि बशरों का जिक्र हुआ है, ये उसी मुकाम में पढ़ी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आज हमें आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, रमज़ान की बात करें तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम 2 चीज़ें सीखते हैं, सब्र और शुक्र। सब्र अपनी आजमाइशों पे हमें करना है और शुक्र अपनी नियामतों पर। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता करे और सब्र करने की ताकत। आमीन। आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रही कश्मीर लाइफ के साथ।